کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جو اپنے دشمنوں کو گولی مارنا رحم سمجھتا تھا؟ ایک ایسا شخص جس نے انسانوں کو زندہ ٹینکوں کے نیچے کچلنے کا خونی کھیل شروع کیا۔ پابلو ایسکوبار دنیا کے لیے دہشت کی علامت ہوگا، لیکن آج جس ایل مینچو کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کی درندگی کے سامنے ایسکوبار ایک بچہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے میکسیکو کی اس بے تاج بادشاہ کی جس کی گردن کے لیے امریکہ نے 136 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا۔ وہ اتنا خفیہ تھا کہ دنیا کے پاس اس کی صرف چند دھندلی تصویریں موجود تھیں، لیکن 22 فروری 2026 کی اس اتوار کی صبح میکسیکو کے پہاڑی شہر ٹپالپا میں کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ میکسیکو کی انٹیلیجنس کو ایک خفیہ اطلاع ملی ایل مینچو کی ایک قریبی دوست کے ذریعے۔ حکام اس کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ گئے۔ 22 فروری کی صبح میکسیکن اسپیشل فورسز، آرمی اور ایئر فورس نے اس عالی شان ولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جیسے ہی کمانڈوز آگے بڑھے، ایل مینچو کے باڈی گارڈز نے راکٹ لانچر اور مشین گنوں سے آگ برسا دی۔ ویلا کے اندر کا منظر کسی ہارر فلم سے کم نہیں تھا۔ وہاں سڑی ہوئی اسٹرابریز کے ساتھ کروڑوں کے ہیرے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف بائبل پڑی تھی تو دوسری طرف جدید ترین ہتھیاروں کا ڈھیر۔ ایل مینچو جنگل کی طرف بھاگا، لیکن سنائپرز کی گولیوں نے اسے گرا دیا۔ پھر اسے ہسپتال لے جاتے ہوئے اس کی سانسیں رک گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ اب صرف ایک لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر یہ ایل مینچو بنا کیسے؟ اس کا اصل نام نمیسیو اوگویرا سروانت تھا۔ 1966 میں ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا بچپن میں افیون کے کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کا سب سے مطلوب منشیات فروش کبھی خود ایک پولیس افسر تھا؟ جی ہاں، ایل مینچو نے پولیس کی وردی پہن کر یہ سیکھا کہ قانون کیسے کام، مخبروں کا جال کیسے بچھایا جاتا ہے اور کس افسر کو کتنے پیسوں میں خریدا جا سکتا ہے۔ جب اس نے وردی اتاری تو وہ ایک عام مجرم نہیں بلکہ ایک ایسا ماسٹر مائنڈ بن چکا تھا جسے پکڑنا ناممکن تھا۔ اچھا، پھر ایل مینچو نے اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا نام CJNG یعنی جالیسکو نیو جنریشن کارٹل تھا۔ یہ کوئی گینگ نہیں تھی بلکہ ایک پرائیویٹ فوج تھی۔ اس کے پاس اپنے ہسپتال، اپنے ٹینک اور اپنے ڈرونز تھے۔ ایل مینچو قتل کو ایک آرٹ سمجھتا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کو مار کر شہر کے مشہور پلوں پر ننگا لٹکا دیتا تھا تاکہ پورا شہر خوف سے کانپ اٹھے۔ غداروں کو ابلتے تیل کی کڑاہی میں ڈالتا یا بھوکے کتوں کے آگے پھینکنا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ اس نے میکسیکو کے نظام کو پلاٹا او پلومو یعنی چاندی یا گولی کے اصول پر چلا رکھا تھا، یا تو رشوت لو یا موت کا سامنا کرو۔ اچھا، اب سوال آیا کہ
ہوتے ہیں۔ ایل مینچو کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب نظام بدعنوان ہو جائے تو ایک عام کسان کا بیٹا بھی پوری دنیا کے لیے ناسور بن سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف میکسیکو ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا کی صدور اور شہزادوں کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا جیفری ایپسٹائن۔ جیفری ایپسٹائن کی کہانی ایل مینچو سے بھی زیادہ پراسرار ہے کیونکہ اس نے بندوقوں سے نہیں بلکہ رازوں سے دنیا کو بلیک میل کیا۔ اگر آپ جیفری ایپسٹائن کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔